بغداد کے حاکم ابراہیم بن اسحاق نے ایک رات خواب میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے فرمایا، قاتل کو رہا کر دو۔ یہ حکم سن کر حاکم بغداد کانپتا ہوا اٹھا اور اپنے حملہ سے پوچھا کہ کیا کوئی ایسا مجرم بھی ہے جس پر قتل کا الزام ہو؟ پتہ چلا کہ ایک ایسا مجرم بھی ہے۔ حاکم بغداد نے کہا، اسے میرے پاس لاؤ۔ اس مجرم کو حاکم کے پاس لایا گیا۔ حاکم بغداد نے اس سے کہا، سچ سچ بتاؤ کہ کیا واقعہ ہے۔ اس نے کہا، بات یہ ہوئی کہ ہم کچھ آدمی مل کر بدمعاشی اور عیاشی کیا کرتے تھے۔ ایک بوڑھی عورت کو ہم نے اس کام پہ لگا رکھا تھا جو ہر رات کو کسی بہانے سے کوئی نہ کوئی عورت لے آتی تھی۔ ایک رات وہ ایک ایسی عورت کو لے آئی جس نے میری دنیا میں انقلاب لا دیا۔ بات یہ ہوئی کہ جب وہ عورت ہمارے سامنے آئی تو چیخ مار کر بے ہوش ہو کر گر گئی۔ میں نے اسے اٹھا کر ایک دوسرے کمرے میں لا کر اسے ہوش میں لانے کی کوشش کی، اور جب وہ ہوش میں آ گئی تو میں نے اس سے چیخنے اور بے ہوش ہونے کی وجہ پوچھی۔ وہ بولی، اے نوجوان، میرے حق میں اللہ سے ڈر۔ پھر کہتی ہوں کہ اللہ سے ڈر۔ یہ بڑھیا تو مجھے دھوکے سے اس جگہ لے آئی ہے۔ دیکھ، میں ایک شریف عورت ہوں اور سیدہ ہوں۔ میرے نانا رسول اللہ ہے اور میری ماں فاطمہ زہرا ہے۔ خبردار، اس نسبت کا لحاظ رکھنا اور بری نظر سے نہ دیکھنا۔ میں نے جب اس پاک عورت سے جو کہ سیدہ تھی یہ بات سنی تو کانپ گیا اور اپنے دوستوں کے پاس آ کر انہیں ساری بات بتائی اور کہا کہ اگر آخرت کی خیر چاہتے ہو تو اس خاتون کی بے ادبی نہ ہونے پائے۔ میرے دوستوں نے میری بات سے یہ سمجھا کہ شاید میں ان کو ہٹا کر اکیلا ہی گناہ کرنا چاہتا ہوں اور ان سے دھوکہ کر رہا ہوں۔ اس خیال سے وہ لوگ مجھ سے لڑنے پہ تیار ہو گئے۔ میں نے کہا، میں تم لوگوں کو کسی حال میں اس امر کی اجازت نہیں دوں گا۔ لڑوں گا، مر جاؤں گا، مگر اس سیدہ کی طرف بد نگاہ منظور نہ کروں گا۔ بس وہ مجھ پر جھپٹ پڑے اور مجھے ان کے حملے سے ایک زخم بھی آ گیا۔ اسی دوران ایک شخص جو اس سیدہ کے کمرے کی طرف جانا چاہتا تھا میرے روکنے پر بھی مجھ پر حملہ ور ہوا تو میں اس پر چھری سے حملہ کر دیا اور اسے مار ڈالا۔ پھر اس سیدہ کو اپنی حفاظت لے کر باہر نکلا تو شور مچ گیا۔ چھری میرے ہاتھ میں ہی تھی، میں پکڑا گیا اور آپ کے سامنے ہوں۔ حاکم بغداد نے کہا، تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے رہا کیا جاتا ہے۔